اسی طرح جانور تک کو بھی روکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آدمی تو آدمی، جانور کو بھی گزرنے نہیں دیا اللہ کے رسول نے. ایک حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے. امام ابو داؤد نے جو باب باندھا ہے، باب سترۃ الامام سترۃ من خلفہ، کہ امام جو ہے وہ پیچھے والوں کا سترہ ہوتا ہے، اس میں ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی لائے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر کی گھاٹیوں میں اترے اور وہاں ہم نے نماز کا وقت ہو گیا تو نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھانے لگے ایک چھوٹی سی دیوار کے سامنے، یعنی اس کو قبلہ بنا کر کے، ایک چھوٹی سی دیوار تھی اس کو قبلہ بنا کر کے اللہ کے رسول ہمیں نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنے میں ایک بکری کا بچہ سامنے سے آنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکتے روکتے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کا پیٹ دیوار سے چپک گیا تاکہ وہ سامنے سے نہ جا سکے. آخر وہ اس چھوٹی دیوار کے پیچھے سے گزر گیا. تو سنن ابو داؤد میں 708 نمبر حدیث ہے یہ، جس سے واضح ہے کہ اللہ کے رسول جانوروں کو بھی اپنے سامنے سے نہیں گزرنے دیتے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ میں روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فذهب جدی یمر بین یدی فجعل یتقی. اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے، ایک بکری کا بچہ سامنے سے گزرنے لگا تو اللہ کے رسول اس کو روکنے لگے اور دور کرنے لگے، اس کو گزرنے نہیں دیا اپنے سامنے سے. شیخ زبیر علی زئی اس پر لکھتے ہیں کہ نمازی کو چاہیے کہ اپنی نماز کی اس طرح حفاظت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے بچے کو کا گزرنا بھی گوارا نہ کیا. دیکھیں ابو داؤد مترجم کے اندر. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ ایک بکری کا بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرنے لگا، آپ اس کو روکتے ہوئے کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے، یعنی اس کو روکتے رہے آگے پیچھے ہو کر کے نماز کے دوران ہی، یہاں تک کہ وہ چلا گیا، اس کو گزرنے نہیں دیا اللہ کے رسول نے اپنے سامنے سے. امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے باب اباحۃ منع المصلی الشاۃ ترید مرور بین یدیہ، جو بکری نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتی ہو اسے روکنے کا جواز کا باب. پھر حضرت عبداللہ بن عباس والی وہی روایت لائے ہیں جو گزری ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری ہیں روایتیں. مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی تھی کہ دیکھا کہ سامنے سے ایک گدھا آ رہا ہے تو اللہ کے رسول نے نماز نہیں پڑھائی بلکہ ایک آدمی کو بھیج کر کے اس کو بھگا دیا وہاں سے. اسی طرح سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف کے ایک شخص موجود تھے اور آپ نماز پڑھا رہے تھے اور ایک کتا جو ہے وہ سامنے سے گزرنے لگا. عصر کی نماز پڑھا رہے تھے آپ، تو ایک شخص نے جو نمازیوں میں مسلیوں میں شامل تھا اس نے جلدی سے دم کہہ دیا اللہم احبسو، اے اللہ اس کو روک ڈال. تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ کتا وہیں مر گیا، وہیں گر کر کے ختم ہو گیا. جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں بھائی کس نے اس پر بد دعا کری تھی؟ تو اس شخص نے کہا میں نے اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول نے کہا کاش کہ تم ان دشمنوں پر بد دعا کر دیتے تو تمہاری دعا قبول ہو جاتی. یعنی ان پر بد دعا کرنا تھا دشمنوں پر کہ دعا فوراً قبول ہو گئی اسی وقت. جیسے ہی انہوں نے کہا اللہ اس کو روک دے وہیں وہ کتا گرا اور مر گیا، گزرنے نہیں پایا. تو صحابہ جانتے تھے اچھی طرح سے کہ بھئی کس طرح جو ہے روکا گیا ہے سختی سے، اس کو کسی بھی چیز کو اپنے سامنے سے گزرنے سے روکنا چاہیے. اور بھی کئی جو ہے امام عبد الرزاق جو ہے آثار لائے ہیں کہ صحابہ نے جو ہے اس کی وضاحت کری کہ جہاں تک ہو سکے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور کسی چیز کو بھی اپنے سامنے سے گزرنے نہ دو. یہاں تک کہ بلی بھی گزر رہی تھی ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے سامنے سے تو اللہ کے رسول نے اس کو بھی قبلے کی طرف دوڑا دیا، بھگا دیا اور اس کو گزرنے نہیں دیا اپنے سامنے سے. مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں کئی روایتیں اس تعلق سے بھی وہ لائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو بھی اپنے سامنے سے گزرنے نہیں دیتے تھے، روک دیا کرتے تھے تاکہ خشوع و خضوع جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے اور انسان جو ہے اپنی نماز میں صحیح طور سے مصروف رہے. کیونکہ شیطان جو ہے اس طرح کی چیزوں کو سامنے لا کر کے اور جو ہے نماز کا دھیان بٹواتا ہے اور اس کے اجر و ثواب کو کم کراتا ہے.